انفسکم افلا تبصرون، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان، ماہ رحمت ہم پر ایک بار پھر اللہ کے فضل و کرم سے سایہ فغن ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رحمت الہی کا دریا موسن ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت برکتوں کی صورت میں، سعادتوں کی صورت میں اس انسانیت پر موسن ہوتی ہے۔ اور یہ پہلا عشرہ جس کا رحمتوں کا، دوسرا عشرہ مغفرت اور بخششوں کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ کہلاتا ہے۔ رمضان مبارک ہر اعتبار سے، چاہے گھنٹوں کے اعتبار سے، ہفتوں کے اعتبار سے، سیکنڈ اور منٹ اور ساعت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر موزن رہتی ہے۔ اور یہ مہینہ ایک لحاظ سے عبادت کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایثار کا مہینہ، اور یہ وہ مہینہ جس کے دن میں فرمایا روزہ تم پر فرض کیے گئے، اور رات پہ قیام اللیل جس کو کہا جاتا ہے تراویح، وہ تم پر لازم کیے گئے۔ اور اسی طریقے سے رمضان مبارک جو ہے یہ ذکر کا مہینہ، اذکار کا مہینہ، درود شریف کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ، اور اس مہینے اللہ تعالیٰ مومنوں کے رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ جو پورا سال وہ صحیح سے کھا نہیں سکتا، اس مہینے میں، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی کھلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کے رزق پہ، عمر میں اضافہ فرماتے ہیں، اور ان کے عبادات کے اندر نیکیوں کے اجرات پہ بھی، ثواب پہ بھی، درجات پہ بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ آپ ایک فرض پڑھیں گے تو فرض کا ثواب، نفل پڑھیں گے تو نفل کا ثواب، لیکن وہی نفل اگر آپ رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو نفل فرضوں کے برابر، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، یعنی ایک نیکی جو ہے وہ 70 درجات رکھتی ہے۔ اب یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے یہاں تک کہا ہے تیسرے پارے پہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک اللہ کے راستے پہ دو گے اللہ تعالیٰ 700 دے گا، اور یہاں ایک نیکی ہو رہی 70 ہے، تو ایک نیکی 70 ہے، عام دنوں میں 700 ہے، تو 700 کو آپ 70 سے ضرب دیں
آپ کی کیلکولیشن اور حساب کتاب، ریاضی دان اور سائنسدان، ماہرین، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم آگے ایک اور فیصلہ کرتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دوگنا کر کے، اضافہ کر کے، چوگنا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر آگے آیا کیلکولیشن ختم، حساب کتاب ختم، کوئی سوچ و بچار ختم ہے۔ اللہ اتنا دے گا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو ایک نیکی پر اتنا اجر و ثواب ہے، اور وہ عبادت، وہ نیکی، وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بڑا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ایک لحاظ سے روزہ اور تراویح، قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ، صبر کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، ایثار کا مہینہ۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں جب روزے کے حوالے سے بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو۔ تقویٰ کا حاصل یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیں کہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے تمام اوامر اور احکامات کو بجا لانا، اور اللہ کی سزا اور خوف سے ڈرتے ہوئے تمام مناہی سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور بچانا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، یہ فرمایا تقویٰ ہے۔ بالفاظ دیگر سادہ لفظوں میں پرہیزگاری، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہم سمجھ لیں، بلکہ آج تک ہم دیکھ لیں، ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ وقتی لذت ہے، وقتی تھوڑی سی سرور ہے، لطف اندوز ہے، لیکن جو ہی وہ گناہ چلا جائے پھر اگر آپ سوچیں تو کیا فائدہ ہوا۔ یوں ہی سمجھ لیں جیسے کسی کے دانے ہو، اس کو خارش کرتا ہوا کتنا مزہ آتا ہے، لیکن جب خارش اس کی بند ہو جائے، وہ ہاتھ ہٹا لے، پھر کتنی جلن ہوتی ہے۔ یہی مثال سمجھ لیں، گناہ کے اندر وقتی طور پر اتنی لذت ہوتی ہے خواہشات کے اندر، لیکن جو وقت گزر جائے پھر یوں جلن ہوگی عذاب آخرت کی صورت میں، قبر کی صورت میں۔ تو روزہ رکھنے سے فرمائیں کہ تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے تقویٰ کے کئی برکات ذکر کی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے، شہر والے، گاؤں والے، قصبے والے، دیہات والے، یہ ملک والے اگر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آ جائے اور تقویٰ اختیار کر لے، اللہ کا خوف اور ڈر ہمہ وقت رہے، یہ نہیں صرف مخلوق کے سامنے ہو تو وہ گناہ سے بچ رہا ہے، اور خلوت اور تنہائی میں ہو جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ جہاں خلوت میں، جلوت میں، مخلوق کے سامنے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، وہی وہ تنہائی میں، خلوت میں اور اکیلے منفرد ہو کر اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین کے برکات کے دروازے ہم کھول دیں گے۔ برکات کے دروازے، من جملہ عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اس کے اعمال میں برکت ہوگی، مال میں، اولاد میں، گھر بار میں برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ اسباب اللہ تعالیٰ بغیر ضرورتوں کے اس کو پورا کر کے دے گا، جس کے پیچھے وہ لگا ہے اللہ تعالیٰ بغیر کسی ضرورت محنت کے وہ اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرمائے گا اس تقوی کی وجہ سے۔ شرط یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک فرمایا پورا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آج ہم صرف زبانی مسلمان ہیں، عمل ہمارا ہر اعتبار سے ضعف اور کمزوری کا شکار ہے، کمزور ہو چکا ہے، ایمانی طاقت ہمارا کمزور اور مان پڑ چکا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جملہ کہا ہے جو حیران کن جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ اللہ کی ذات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اب اگر یہ جملہ یوں ہوتا پھر سمجھ میں آتا یہ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں، اہل اسلام کو کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو
ایمان لے کر آؤ اللہ پر، رسول اللہ پر۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا، یا ایھا الکافر، اے کافرو ایمان لاؤ اللہ پر، رسول اللہ پر، اے منافقو ایمان لاؤ اللہ پر، رسول اللہ پر۔ لیکن یہاں اللہ مخاطب کیسے کر رہا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، رسول اللہ پر۔ تو اس کا علماء مفسرین یوں فرماتے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ظاہری طور پر ایمان لانے والوں، باطن سے بھی ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو، اے زبان سے اقرار کرنے والوں، اپنے دل سے بھی اس ایمان کی تصدیق کرو، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ تمہارے ظاہر اور باطن پر کوئی تضاد نہ رہے، یکساں رہیں، کوئی فرق نہ رہے۔ تمہارے قول اور فعل کے اندر تم جو بات کر رہے ہو زبان سے اوپر اوپر، وہ تمہارے دل کے اندر بھی ہے یا نہیں؟ فرمائے کہ ایمان والو اس طرح ہو جاؤ، تمہارا ظاہر بھی باطن بھی ایک ہو جائے، تمہارا قول بھی فعل بھی ایک ہو جائے، تمہارا ظاہر اوپر کا حصہ بھی اندر کی طرح ہو جائے، دل کے کٹوری کو بھی اسی طرح پاک اور صاف کر لو۔ تو آج ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان بھی کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہے مسلمان، فخر ہے، لیکن ہم اپنے جسم میں دیکھیں، دوسرے کو ہم رہنے دیں، اپنے آپ کو دیکھیں، میرا جسم کا کون سا عضو اور کون سا حصہ وہ مسلمان ہے؟ کیا میری یہ آنکھیں مسلمان ہیں؟ غیر محرم کو نہیں دیکھتی، بد نظری نہیں کرتی، غیر محرم کو نہ بھی دیکھے، موبائل 24 گھنٹے اس کے ہاتھ پر ہے، بد نظری نہیں ہو رہی، بری نگاہ اور نظر اس پر نہیں گاڑی جا رہی، تو کیا میری یہ آنکھیں مسلمان ہیں؟ میری نگاہیں نہیں اڑ رہی، میرے یہ کان جو ہے کیا یہ مسلمان ہے؟ اس سے غیبتیں نہیں سنی جا رہی، اس سے بہتان اور کسی اور کے الزامات ہم نہیں سن رہے، اس سے ہم گانا نہیں سن رہے۔ مزے کی بات ہے، اس زمرے میں ایک بات چلی آئی کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، لوگ کاروبار میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں پہ اور دوسرے کام کاجوں میں وہ گانا تو نہیں لگاتے، لیکن ان دنوں میں وہ قوالیاں لگا رہے ہیں۔ ایسے جگہوں سے گزر وہ جہاں وہ قوالیاں لگا کے کام کاج کر رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے، وہ سمجھتے ہیں قوالیوں میں ثواب ہے، گانے پہ گناہ ہے۔ گانے پہ تو ویسی گناہ ہے، الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، نبی علیہ السلام نے فرمایا گانا اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے دل کے اندر، جیسا پانی ڈالنے سے زمین سے ہریالیاں اور سبزیاں اور کھیتیاں اگتی ہے۔ تو گانا تو ویسی گناہ ہے، لیکن وہ قوالی کو ثواب سمجھ رہے ہیں، قوالی کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رہے، قوالی گانے سے زیادہ گناہ ہے۔ گانے کے اندر رب کا نام نہیں، رسول اللہ کا نام نہیں، علی ولی اللہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں، لیکن قوالی کے اندر یہ نام لے کر سب کچھ ہو رہا ہے۔ ساری بے حیائیاں قوالی کے اندر ہو رہی ہے، اور ڈبلے بج رہے، تبلے بج رہے، اور کہتے ہیں حال طاری ہو رہا ہے۔ یہ حال نہیں ہے، پیسے کمانے کا ایک جال ہے۔ حضرت حکیم الامت عارف باللہ حضرت حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ ہم پر حال طاری ہو رہا ہے، یہ حال نہیں ہے، یہ جال ہے، یعنی پھنسانے کے چال ہے ان کے پاس۔ کیسے کیسے بابا آ گئے۔ بارکیف یہ قوالی سننا بھی اس مہینے کے اندر گناہ ہے، اور زیادہ گناہ ہے، تو اس سے بھی پرہیز ہو۔ جہاں گانے سے پرہیز ہے وہیں قوالی سے بھی پورا 12 مہینے اس سے پرہیز ہو، صرف ایک مہینے کے اندر نہیں۔ تو قوالی گانا جو ہے ہم کانوں سے سن رہے ہیں، تو ہمارا کان کیا یہ مسلمان ہے؟ ہماری سوچ ذہن کیا یہ مسلمان ہو چکا ہے؟ اس پہ برے خیالات نہیں آ رہے؟ ہمارا دل غیر کی محبت سے کیا خالی ہے؟ اس میں کیا ایک اللہ کی محبت آ چکی ہے؟ تو ہم اپنے جسم میں دیکھیں، میرے جسم کا کون سا عضو، کون سا حصہ اور کون سا جز یہ مسلمان ہو چکا ہے، پھر ہم آگے فیصلہ کریں گے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر محنت کریں۔ ہمارے اسلاف یہ سراپا عمل تھے، باتیں اور گفتگو ان میں نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس صرف باتیں رہ گئی ہیں۔ کردار کے وہ غازی تھے، وہ لوگ کردار کے لوگ تھے، اور ہم گفتار میں لگے رہے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ایسا بھی وقت تھا کہ نوجوان تھے، اور آخری رات کے آخری پہر میں اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو منواتے تھے، مناجات کرتے تھے، لو لگاتے تھے، روتے تھے۔ اور ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟
ہماری راتیں کس طرح گزر رہی ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا. منہ دیکھ لی آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ایک وقت تھا ہمارے مسلمانوں کی ایسی قیمت تھی کہ مسلمان جس علاقے کے اندر ہوتا اس مسلمان کی قیمت لگا کرتی تھی. وہ کس طرح؟ ایک یہودی تھا اور اس نے اپنا مکان بیچنے کے لیے ارادہ کیا. کسی نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ کہا 2000 درہم. اس نے کہا کہ 2000؟ اس علاقے میں تو 1000 سے اوپر ریٹ ہی نہیں ہے، قیمت ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اصل میں 1000 ہی ہے، مگر 1000 قیمت جو اضافے کے ساتھ ہے وہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے حافظ الحدیث اور محدث کبیر فقیہ جلیل یہاں پر آباد ہے، میرے پڑوس میں رہتے ہیں، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. اور امام بخاری جس نے صحیح بخاری شریف حدیث کی وہ کتاب لکھی جس کے بارے میں علماء فرماتے اتفق العلماء، بخاری جو ہے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے سچی کتاب وہ بخاری شریف ہے. اور ان میں انہوں نے وہ حدیث نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا اور ذکر کیا. تو امام بخاری کے بھی استاد حافظ الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ میرے پڑوس میں ہیں، ان کی وجہ سے میں نے 1000 درہم کا اضافہ کیا. اب آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کی یہ قیمت ہوا کرتی تھی. آج ایثار اور غمخواری کا مہینہ ہم دیکھ تو رہے لیکن اپنے اندر وہ ایثار اور جذبہ جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. پڑوس میں کون کون یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، کمزور ہے اس مہنگائی کے دور میں، ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، غمخواری کریں، ایثار دکھائیں، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے ان کے تنہائی میں جا کے ان کی مدد کی جائے. یہ مہینہ ماہ مبارک ماہ رمضان یہی فلسفہ پیغام ہمیں دے رہا ہے. حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ نے ایک فتویٰ مانگا اور فتویٰ بھی اپنے مطلب کا مانگا، اپنی مرضی کا مانگا. انہوں نے وہ مرضی کا فتویٰ نہیں دیا اور وقت کے بادشاہ نے 3 علماء کو گرفتار کروایا. ان میں ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ بھی تھے. جب یہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بادشاہ نے کہا جلاد کو یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، ان کا سر تن سے جدا کر دو. جیسی جدا کا آرڈر ہوا تو حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ فوراً آگے آ گئے، تینوں سے آگے آ گئے کہ میری گردن پہلے کٹے. بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کی گردن نہ کٹے چونکہ ان کی عقیدت تھی بادشاہ کی، ان کے ساتھ محبت تھی. بادشاہ چاہ رہے تھے پہلے 2 ٹپکے پھر اس کے بعد ان کو آگے لائے. بارگیو اس کے بعد بادشاہ نے ایک چال چلی اور کہا جلاد کو ایسا کرو تم دوسری طرف ان کو لے کر آؤ، ادھر لا کے ان کو کاٹو. اب ادھر لایا گیا تو وہ تینوں میں پھر ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھ گئے. بادشاہ نے کہا نہیں یہاں نہیں، اب ان کو اس طرف لے کر آؤ، سائڈ پہ لے کر آؤ، یہاں پر لا کر ان کی گردن اڑاؤ. جب وہاں لایا گیا تو ان میں پھر ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ آگے آ گئے. بادشاہ نے پھر سمجھ گئے اور ان کے بعد ابو الحسن نوری رحمت اللہ کو آگے کیا اور کہا کہ آپ آگے آ جاتے ہیں، میرا تو دل یہ چاہ رہا کہ ان دونوں کی گردن اڑاؤں اور آپ کو چھوڑ دو. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، پہلے میری گردن اڑے. کہا آپ بار بار آگے آ جاتے ہیں، میں تو چاہ رہا تھا ان کی گردن اڑے. تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی یہی چاہ رہا تھا، میری گردن پہلے اڑے تاکہ اتنی دیر میرے یہ 2 مسلمان بھائی جو ہے زندہ سانس لے کے اور سکون کے ساتھ رہ سکے، اتنا وقت انہیں مل جائے. یہ اثار اور غمخواری کا مہینہ، اپنے آپ کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں. وہی الاتش جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو جنگے کے زمانے میں یہ اعلان ہو رہا تھا، مجاہد کہہ رہے تھے مجھے پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے. ہم نے وہ واقعہ سنا تھا، اس کے بعد چلتے چلتے اسلاف کے اندر یہ نمونہ اور یہ عمل ہمیں عملی صورت پہ نظر آ رہا ہے. مسلمانوں کا مرکز رہا ہے ایک وقت بغداد. انگریزوں نے کافروں نے چال چلی اور کہا کہ یہ مسلمان معاشرہ اتنا پروان کیسے چل رہا ہے،
ان کا ماحول ذرا دیکھ کر آؤ، معاشرہ دیکھ کر آؤ، یہ جہاں جاتے ہیں اسلام کی دعوت چلاتے ہیں، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، پورا شہر قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ذرا ان کا ماحول چیک کرو، ان کا معاشرہ دیکھو۔ ایک آیا قاصد گھومنے لگا، مسلمانوں کو دیکھنے لگا، معاشرے کے اندر آ کر اس کو بھوک لگی، ایک ہوٹل میں بیٹھ گیا کھانا کھانے، اس نے دیکھا سامنے کوئی مسلمان اس کو تاڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بھی عجیب، اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان فلاں مجھے اتنا غور غور سے دیکھ رہا ہے، اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور کاؤنٹر پہ جا کے پیسے دینے لگا، تو پیسے لینے والے نے کہا کہ آپ کا پیمنٹ ہو چکا ہے۔ وہ حیران ہوا، پیسے کس نے دیا؟ کہ آپ کے سامنے جو ایک مسلمان بھائی بیٹھا ہوا تھا اس نے آپ کا پیسہ دے دیا ہے۔ اب یہ شکریہ ادا نہیں کروا رہے کہ پیسے دے کر وہ شکریہ ادا کرے کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ کیسے لنگ دڑنگ فقیر پیدا ہوئے، ایک ڈھکن لگانے کے لیے، گٹر کا ڈھکن لگانے کے لیے اپنی پوسٹیں کھنچواتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں اور باقاعدہ اس کو پھر اپلوڈ بھی کرتے ہیں، پوسٹ شیئر بھی کرتے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، کچھ کام تو کرتے علاقے کے لیے، شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، سندھ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، تم کوئی کام تو کرتے اچھا سا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ایک چاند تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تو ترقی یافتہ دور ہے، تم مولویوں کو پتہ نہیں چلے گا سائنس چاند پہ پہنچ چکی ہے۔ ہم نے کہا تم پہنچے ہو، تم تو ابھی تک وہیں پر ہو۔ وہ مولوی صاحب نماز پڑھنے جا رہے تھے مسجد، انہوں نے کہا کہ مسجد تک ہی دوڑ ہے تمہاری بس۔ کہا ہمارا تو گھر سے مسجد تک دوڑ ہے لیکن تمہارا تو مسجد تک بھی دوڑ نہیں ہے۔ سائنس آسمان پر چاند پر پہنچ چکی ہے تو تم کہاں پہنچے ہو؟ تم جہاں تھے وہیں کے رہ گئے ہو، جتے کے کھوتی ادھر کے انکھلوتی، جہاں کے تھے وہیں کے رہ گئے ہو۔ تو تم نے کیا کہ ایک چاند تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تو کسی نے اچھا کہا کہ وہ مہنگائی کا دور ہے، ہو سکتا ہے چاند کو جو ہے پیدل سفر کرنا پڑا ہے، پیدل آتے آتے چاند کو ٹائم لگ گیا تھا، اسی لیے انہیں ٹائم پر چاند نظر نہیں آیا۔ پھر کسی نے اور عجیب بات کہی، کہا کہ تھوڑا اور انتظار کرتے میاں، تھوڑا اور انتظار کر لیتے عبد الخبیر صاحب، چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی، وہ بیچارے ان کو ویسے ہی آگے رکھے گا، وہی سارے پتلے ہیں، جیسے ہم شاپنگ مال میں جاتے ہیں نا پتلے، یہ سارے پتلے ہیں، ہم ان کو نشانہ اور ٹارگٹ بناتے، یہ نہیں ہے۔ یہ بیچارے پیچھے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، ان کو پریشر دے رہا ہوتا ہے، ابھی اعلان نہیں کرنا، تھوڑا عوام میں جو ہے ہلچل مچ جائے پھر اس کے بعد اعلان کرنا۔ یہ پیچھے کے پریشر ہوتا ہے ان کو، اور پھر پیچھے والا بھی کسی سے پریشر لیتا ہے، اور وہ بھی اپنی کرسی پہ بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر چائے بھی پی رہا ہوتا ہے اور سگریٹ بھی کھینچ رہا ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تاکہ مسلمان اس مذہبی دن کے اندر رمضان مبارک میں تھوڑا سا ان کا ڈسپلن آؤٹ ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا ڈسپلن آؤٹ نہیں ہوتا، ہم پہلے سے سوچ کر رکھتے ہیں اگر ہم نے تراویح نہیں پڑھی تو اس کا وبال تمہارے پر قرض ہوگا، اور جن لوگوں نے پڑھ لی ان کا ثواب پورا پورا ان کو ملے گا، چاہے بے وقت ہی کیوں نہ پڑھا ہو، لیکن یہ ادا ہی ہے۔ تو کسی نے اچھا کہا شیطان بھی بیچارہ سو رہا تھا اس رات، اور آدھی رات کو وہ بھی گرفتار ہو گیا، کیونکہ قرآن حدیث میں وہ سلسلۃ الشیاطین، رمضان مبارک آتے ہی چاند نظر آتی اللہ تعالیٰ شیطان کو پابند کر دیتے۔ وہ بیچارہ 10 بجے سو رہا تھا اور اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ بھی سوچ رہا تھا آدھی رات پہ میں اب جاؤں کہاں، میں اب جاؤں گا، سب کو پریشان کر کے رکھ دیے، ملک چلا رہے ہو مذاق کر رہے ہو، مہنگائی کہاں تک ہے؟ وہ جو ہمارے بعد کئی دہائی بعد آزاد ہوئے وہ کہاں پہنچ گئے؟ پھر افغانستان قریبی ملک آپ دیکھیں، آپ جس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں دیکھیں، لیکن میں معیشت کے اعتبار سے اور اقتصادیت کے اعتبار سے، اس غذا اور طعام کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو صحیح، ملک فتح کرتے ہی، امارات اسلامیہ داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا 40% ہر چیز سے ختم، ڈسکاؤنٹ 40%۔ آپ وہاں کا ڈالر تو اٹھائیے، وہ اصل کیا ہے ان کے اندر؟ انہوں نے قرون اولیٰ کا وہ دور دہرایا ہے، وہ عمر فاروق جن کو ہم نے تاریخ کے اوراق پہ پڑھا ہے، وہ ثانی عمر بن عبدالعزیز جس کے دور میں شیر بھی ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتا ہوا اور ہرن بھی ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتا ہوا نظر آتا تھا، ہم نے وہ تاریخ کے اوراق پہ صرف پڑھا تھا، لیکن آج ہم عملی طور پر افغانستان پہ ان مجاہدین کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حقیقتاً اسلام کی روشنی کو انہوں نے پھیلایا ہے۔ آپ جس اعتبار سے بھی دیکھیں، لیکن اس اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں معیشت کو انہوں نے کہاں چڑھایا ہے، معیشت کو کہاں تک پروان چڑھایا ہے۔ ڈالر کوئی باہر لے کر نہیں جائے گا،
اور یہاں سارے حکمران ڈالر غضب کر کے رکھے ہوئے، IMF کا نام لے کر قرض پہ قرض لے رہے ہیں. کس کے کھاتے پہ؟ ہمارے آنے والے بچے کو تم مقروض کر رہے ہو. ہم نے تو کوئی قرض نہیں لیا. ملک کو کہاں تک لے جا رہے ہو؟ تو ملک اسی وقت چلے گا جب ہم اس کو قرون اولا خلفائے راشدین کے طرز پر لائیں گے. وہ انگریز جو عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا، اس نے مسلمانوں کا یہ کلچر دیکھا، ماحول دیکھا، معاشرہ دیکھا. میرے کھانے سے پہلے پیمنٹ ہو گیا، کہا ہو گیا ہے. پھر وہ آگے نکلا، مارکیٹ میں گیا کسی دکاندار کے پاس اور دیکھنے لگا چیزوں کو غور سے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ چیز کتنے کی ہے؟ کہا اتنے کی ہے. اس نے آگے سے پیسے نکال کر وہ چیز لینے کے لیے پیسے دیے تو دکاندار نے ایک جملہ کہا کہ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو، میرے ساتھ والا جو بھائی ہے دکاندار، یہ چیز وہاں بھی تمہیں مل جائے گی اور اتنے ہی پیسے کی مل جائے گی. عجیب بات ہے، خود نہیں دے رہا، دوسرے بھائی کے پاس بھیج رہا ہے. جب وہاں گیا وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں جا کے وہی چیز دیکھی، وہی رقم دیکھی. میں پلٹ کے واپس آیا، پوچھو تو صحیح یہ اپنی دکان سے کیوں نہیں دے رہا؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ بھائی آج میرا اتنا گاہک آیا کہ میرے گھر میں میری بیوی کا، بچوں کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا میرے پڑوس میں دکاندار جو بھائی ہے میرا، اس کا اتنا گاہک نہیں آیا، لہذا اس کا گھر کا چولہا صحیح سے نہیں جل سکے گا، اس کی بیوی اور بچے خوش نہیں ہو سکیں گے، لہذا تم اس سے لے لو. آج ہم تو چاہتے کہ سارا مال میرے پاس ہی آئے، سارا گاہک میرے پاس ہی ہے، میری دکان چمکے اور میرا دکان ہر اعتبار سے خرید و فروخت کی آماجگاہ بنے. لیکن وہ مسلمان تھے ایک وقت پہ جن کو دیکھ کر اس وقت بھی کافر ایمان لے کر آتے تھے. کانتھیلا انڈیا میں ایک بہت بڑا قصبہ ہے اور وہاں پر ہندو اور مسلمان کا زمین کو ٹکڑوں میں لے کر جھگڑا ہو گیا. مسلمان کہنے لگا یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، ہندو کہنے لگا ہمارا ہے. بات یہیں تک تھی، چلتے چلتے مذہبی معاملات پہ آ گئے. وہ یہ کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے، ہم لیں گے مسجد بنائیں گے. ہندوؤں نے کہا کہ یہ ہمارا ٹکڑا ہے، ہم لے کر مندر بنائیں گے. انگریزوں نے دیکھا، جج نے دیکھا معاملات، پولیسوں نے کہا کہ ایسا نہ خون خرابہ ہو اور نالیوں پہ خون ان کا بہے، لہذا اس کو معاملات کو عدالت پہ اٹھایا جائے. عدالت پہ لایا گیا اور جج نے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریق سے پوچھا اور اس کے بعد ہندو نے ایک آگے جملہ کہا کہ ہم اس فیصلے کو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت شیخ موہن کانتھیلوی رحمت اللہ علیہ، آپ ان کو بلا لیں. اگر انہوں نے کہہ دی زمین کا جو ٹکڑا ہے یہ مسلمانوں کا، ہم مسلمانوں کو دے دیں گے. بالآخر جج نے فیصلہ کر دیا، تاریخ دے دی. تاریخ پر وہ مسلمان عالم دین بھی آئے، ان سے جج نے پوچھ لیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے. اس نے فوراً کہا یہ ہندو کا ہے. میں نے تحقیق کی، یہ ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں. اس کے بعد جج نے تاریخی فیصلہ لکھا اور کہا کہ مسلمان آج ہار گئے ہیں، ان کا اسلام جیت گیا ہے. مسلمان ہار گئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اسلام ان کا جیت گیا ہے. انہوں نے جھوٹ پر فیصلہ نہیں کروایا، سچ پر فیصلہ کروایا. جج نے یہ لکھا. اس کے بعد ہندو آگے آ گئے، انہوں نے کہا کہ جب اسلام جیت گیا ہے، اے جج صاحب پھر ہمیں بھی کہیں اس عالم دین کو وہ ہمیں کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کرے اور ہم اسے مندر نہیں، یہاں زمین کے ٹکڑے پہ ہم مسجد بنائیں گے. وہ ہمارا کردار تھا ایک وقت پہ. ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر ہندو، کافر، عیسائی بھی مسلمان ہوا کرتے تھے. آج ہمارا مسلمان ہم سے نفرت کر رہا ہے. غیر کی شکوہ شکایت ہم کیا کریں؟ تو یہ رمضان مبارک ماہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے اور اللہ سے منانے کا مہینہ ہے. کوشش یہ کریں کہ آج اس مہینے کے اندر کسی بھی صورت میں ہم اللہ کو منا لیں، اپنی ساری زندگی کی توبہ کروا لیں. رب کے ہاں کوئی دیر نہیں. ایک آنسو کا قطرہ اور مجاہد کے خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کروا کے ہر اعتبار سے رکھ دے گا. ہم ایک آنسو کا قطرہ بہا لیں، کسی بھی رات اٹھ کر اللہ سے منوا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ والی زندگی، ایمانی زندگی، اعمالی زندگی نصیب فرمائے.